رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات، عنایات، اپنی عظمتیں، رحمتیں، رفتیں، اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور یہ وقت وہ گزرتا جا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے، اور 18ویں روزے کی افطار کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی اس کا خاصہ حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، ہم 2 روز کے بعد عشرہ نجات کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مخصوص عشرہ ہے، درمیانے رمضان المبارک کے جو 10 دن ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آج 18واں روزہ رمضان المبارک کا، اور یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اس کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے ہمارے مہمان قاری موجود ہیں، حافظ محمد ارسلان صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں ماہانہ مجلہ بزم قرآن کے، اور خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے جناب حافظ محمد ارسلان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
سواها سبحان اللہ. ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے جناب حافظ محمد ارسلان صاحب. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مدح و ثناء کا سلسلہ بھی یہ خاصہ ہے فیض رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا. اور آج کے ہمارے مہمان سراخاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبدالرحیم صاحب. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. اور میں حافظ عبدالرحیم صاحب کو ہی ملتمس ہوں ان سے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتیں محبتیں پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے. جی بسم اللہ. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. سلام سے شہنشاہ ہر دو سرا پر، سلام سے امام صف انبیاء پر، سلام سے شہنشاہ ہر دو سرا پر، سلام سے امام صف انبیاء پر. پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام
میں نامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری روا ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری روا ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا صحبائے کوثر، میری کام آئی میری تش ناکامی، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تش ناکامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ عبدالرحیم صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے اسکالر کون ہیں اور کس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ زومبی چو بہت ہی خطرناک لیکن بہت ہی مزیدار، 7 فلیورز کے ساتھ جوجو کے زومبی چو۔ Jojo, discover the world of treats. House of Jojo میں fruity juicy wicked fizz bubble gum, strawberry, apple, orange, blueberry, yum fruits کا چسکا، ببل بنائے سب سے بڑا ماؤتھ واٹرنگ 4 flavors جوجو wicked fizz bubble gum۔ Jojo, discover the world of treats. جوئی سافٹ بڑے مزے کی ببل گم، اس کا فن نرالا، 4 فلیورز میں بنی، اندر سے کھٹے میٹھے پاؤڈر سے بھری، کھاتے جاؤ بڑے بڑے ببلز بناتے جاؤ۔ میگا جوئی سافٹ بڑی گم، میگا فن۔ Jojo, discover the world of treats. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ 2 موضوعات ہیں، ان دونوں موضوعات پر ہم اپنے جو اسکالرز ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ انشاءاللہ خصوصی گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے جو مہمان اسکالر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ہیں اور امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حلقہ PP 213 کے، جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، خصوصی وقت عطا کیا جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ جو آج ہم گفتگو کریں گے وہ جس پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق ہے، سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے
سیاسی تاریخ کے حوالے سے جماعت اسلامی، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں اور امیدوار بھی پی پی 213 ملتان سے ہی ہیں، تو ملتان کی سیاسی تاریخ اور اس کا خد و خال، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ لیکن یہ ملتان، اگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پرانا یا بہت پرانی تہذیب رکھنے والا سٹی ہے، جی، اس وقت کی صورتحال میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کا مرکز ہے، سینٹر ہے، جی، لیکن اس کا جو ضلع ملتان ہے یہ 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ ایک سٹی ڈسٹرکٹ ملتان ہے، ایک شجاباد ہے، ایک جلال پور پیر والا ہے۔ اس کی آبادی اس وقت تقریباً 47 لاکھ کے قریب ہے، اور 24 لاکھ اس کا ووٹر ہے۔ اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کے اندر 6 MNA کی نشستیں ہیں اور 13 MPA کی نشستیں اس کی ہیں۔ تو اس میں اب تک کی جو صورتحال ہے جو پاک ملتان کے اندر، وہ یہ کہ یہاں ہمارے کچھ خاندان ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے اس ملتان کی سیاست میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس میں گیلانی خاندان ہیں، اس میں قریشی خاندان ہیں، اور پھر ان سے کچھ متعلق ایسے لوگ ہیں جو انہی کے سائے میں پلے بڑھے ہیں، اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں میں شرکت اختیار کر کے اس میں وہاں جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اپنا ساتھ دیا ہے، اور اقتدار کے ایوانوں پر پہنچنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت ملتان کے اصل مسائل بیان کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ملتان میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت تو صاف پانی کا ہے۔ ملتان کی ایک بہت بڑی آبادی صاف پانی سے محروم ہے۔ ملتان میں 500 سے زیادہ فلٹریشن پلانٹس ایسے ہیں جن کی اکثریت جو ہے وہ یا تو قابل استعمال نہیں ہے، یا اگر ان میں سے کچھ استعمال ہو بھی رہے ہیں تو وہ معیار کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت ملتان کا ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے شہر میں گلیاں، سٹریٹس، وہاں جو ہے سیوریج کا پانی جمع ہے۔ ایک بارش آ جائے تو ہفتوں تک جو ہے وہاں گلیاں جو ہے صاف پانی جو ہے وہ وہاں پانی کھڑا رہتا ہے، گندا پانی۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ یہاں کی بڑی بڑی شاہراہیں ایسی ہیں کہ جہاں جن کو ایک دفعہ اگر اس کو تعمیر کے نام پر اس کو توڑا گیا تو اب ان کو کئی سال ہو گئے، کئی برس ہو گئے، وہ سڑکیں جو ہے دوبارہ وہاں تعمیر نہیں ہو رہی، وہ بن نہیں رہی، اور اس کے رہنے والے اور ان جگہوں پر کاروبار کرنے والے جو ہے وہ بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں اور برس برس سے مبتلا ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے، اسی طریقے سے صفائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں اسٹریٹ کرائمز بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو پولیس ہے وہ صبح صبح آٹا جو ہے نا جی، مفت آٹا جو سکیم ہے جس کے تحت لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو حکومت مفت آٹا فراہم کر رہی ہے، لیکن کیونکہ کوئی انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ ایک آسانی جو لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے حکومت نے دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی عوام کے لیے زحمت بن گئی ہے۔ ساری جو ہے وہ حکومتی مشینری اور انتظامیہ جو ہے لوگوں کو آٹا تقسیم کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جرائم پیشہ گروہ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور کوئی چور چوراہا، چوک چوراہا ایسا نہیں ہے کہ جہاں دن دہاڑے جو ہے لوگ جو ہے لوگوں سے ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ملتان میں سیاست میں آنا اور ملتان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کا بہت پوٹینشل ہے۔ ملتان ایک بڑا تاریخی شہر ہے۔ ملتان کے اندر ہم بہت سارے سیاحوں کو جو ہے وہ
یہاں دعوت دے سکتے ہیں. یہ مدینۃ الاولیاء ہے, پوری دنیا کے لوگ اور خاص طور پر اہل ایمان اس شہر کی کو وزٹ کر سکتے ہیں اگر یہ شہر پراپر طریقے سے اس کو جو ہے نا جی وہ اس کے تمام معاملات کو درست کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی گلیوں, چوکوں, چوراہوں کو جو ہے نا جی صاف ستھرا کیا جائے, اپ ٹو دا مارک کیا جائے, اس کی گلیوں کو اور روڈوں کو محفوظ بنایا جائے. تو یہاں پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے بڑی تعداد میں سیاح آ کر یہاں جو ہے وہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا مشن بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی, ہمارا مشن ہے کہ ہم ملتان کو سنوارنے کے مشن پہ نکلیں انشاءاللہ. بہت خوب. ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب جو امیدوار ہیں PP 213 جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جماعت اسلامی خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور ایک پراپر صاف ستھری تنظیم چل رہی ہے. تو موجودہ جو ملک کی سیاسی کشیدگی ہے اس میں جماعت اسلامی کس دورائے پر کھڑی ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی نے جو ہے نا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سارے فیصلے کیے ہیں اور اس کی شوراؤں نے فیصلے کیے ہیں. اس میں یہ کہ جماعت اسلامی نے الیکشنز میں بالواسطہ بھی حصہ لیا ہے, بلا واسطہ بھی حصہ لیا ہے, اتحاد بنا کر بھی لیا ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی صورت میں بھی لیا ہے. یعنی کہ بہت سارے اتحادوں کا جماعت اسلامی وقت کے تقاضوں کے ساتھ حصہ بنی ہے اور بنی رہی ہے. لیکن جماعت اسلامی نے ہمیشہ جب بھی اتحاد کیا ہے تو ایک خاص جو ہے نا جی اس کے ساتھ معاہدے کے تحت کیا ہے اور اس کے سامنے جو ایک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کو جو کہ خالصتاً کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے, ہم اس کے اندر نظام مصطفیٰ لے کر آئیں, اس ملک کو سود سے پاک کریں, اس ملک کے اندر شریعت کا قانون نافذ کریں, اس ملک میں عدل اور انصاف قائم کریں, اس ملک میں امانت اور دیانت کا نظام لے کر آئیں اور ایک کرپشن فری اسٹیٹ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنائیں. ہم نے جتنے بھی اتحاد کیے ہیں اس اتحاد میں بھی ہمارا اس جو ہے جو ہمارے جن سے ہم نے اتحاد کیا ان کے ساتھ جو بھی ہمارا معاہدے ہوئے اس معاہدوں میں یہ ساری چیزیں لکھی بھی موجود تھی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہوا کہ جتنے بھی اتحاد ہوئے وہ برسر اقتدار بھی آئے لیکن برسر اقتدار آ کر ان اتحادی پارٹیوں نے اس منشور کو جو ہے قابل اعتنا نہ سمجھا, اس کو پس پش ڈال دیا اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو انہوں نے جو ہے نا جی وہ اس کی اچیومنٹ کی طرف انہوں نے کوئی قدم نہیں بڑھائے اور زیادہ تر افراد نے اپنے ذاتی فائدے, ذاتی مفادات یا پارٹی مفادات سے آگے سوچنا تک گوارا نہیں کیا. اس لیے جماعت اسلامی نے ان تمام اتحادوں سے بالآخر جو ہے نا جی علیحدگی اختیار کی. اب جماعت اسلامی جو ہے اس کی مرکزی مجلس شورا نے یہ پالیسی دی ہے کہ اب جماعت اسلامی اپنے نام, اپنے نشان, اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو رکھے گی اور مشن یہی ہے جو آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہی مقصد ہے اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان, امن اور انصاف, عدل, کرپشن فری اور ایسا تعلیم یافتہ پاکستان کے جس کے اندر ہر شخص کو انصاف ملے, عدل ملے اور ایسی قیادت جو جماعت اسلامی کی ہے وہ اس پہ ہم لوگوں کو لا رہے ہیں, ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس میں جماعت اسلامی کی دعوت بڑی کلیئر ہے کہ یہ چاہے PDM کی جماعت 13 جماعتی اتحاد ہو وہ اقتدار میں ہے اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک PTI بھی اقتدار میں تھی, اگرچہ کہ اب بھی صدر PTI کا ہے, گلگت بلتستان میں PTI کی گورنمنٹ ہے, کشمیر میں PTI کی گورنمنٹ ہے اور کچھ عرصے پہلے تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی PTI کی گورنمنٹ تھی, مگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا جی پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں اور خاص طور پر ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں جس میں سری لنکا ہے جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے, جس میں افغانستان ہے, جس میں انڈیا ہے, جس میں بھوٹان ہے, جس میں نیپال ہے, ان سب ممالک سے بھی
سے بہت زیادہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے. اللہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح افغانستان جو 40 سال جنگ زدہ رہا ہے اس سے دگنی ہے. اللہ اور انڈیا جس کا ہم کمپٹیشن کرتے ہیں اس سے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 5 گنا زیادہ ہے. جبکہ ہم اگر کہیں کہ ہماری ترقیاتی ڈیولپمنٹ کی شرح کیا ہے وہ ہماری جو اندازے ہیں وہ 1% سے بھی کم رہنے کی امید ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں کے پاس اختیار رہا ہے یا جو اب اقتدار میں ہیں وہ سب نااہل تھے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہی پیغام ہم عوام تک دینا چاہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو کہ جو خدمت کر رہی ہے, جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے تب بھی عوام کی خدمت کر رہی ہے, تو آپ اس کو آپ سلیکٹ کریں, اس کا ساتھ دیں اور اس کو چنیں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے مسائل اور عوام کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکے. بہت خوب. جو ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب جو خوبصورت بات فرما رہے تھے اس میں سے میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب انسان اپنے منشور سے ہٹ جاتا ہے نا, پھر وہ جو مشن لے کر چلتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا. پھر ذاتی مفادات آ جاتے ہیں, پارٹی مفادات آ جاتے ہیں جس طرح فرما رہے تھے. اور یقیناً جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے منشور کی طرف چل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اسی پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب, تو اس کے منشور کا بھی آپ کو علم ہے اور عوام تک پہنچانے کا جو دستور انہوں نے بتایا کہ ہم اس منشور کو عوام تک پہنچا رہے ہیں اب اپنے پلیٹ فارم سے. جو پہلے اتحادات ہوئے اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی اس حوالے سے جو کچھ بھی چلا وہ منشور وہی تھا کہ ہم اپنے پاکستان کو سنواریں گے اور اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. جو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے کہا جاتا ہے, ہم اس کو بالکل کلین اینڈ کلیئر لے کر چلیں گے. لیکن جو منشور تھا ظاہر سی بات ہے صاحب اقتدار لوگ جب اپنے منشور سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہماری منزل ہوتی ہے ہم اس کو نہیں پا سکتے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. میرے ساتھ ہمارے مہمان نعت خواں بھی موجود ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرانسمیشن ہے اور اس کے اندر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا بھی سنتے ہیں, تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے, اپنے اسلامی اور سیاسی جو موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو کرتے ہیں. تو ایک گلہائے عقیدت سنتے ہیں جناب حافظ عبدالرحیم صاحب. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے, چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے, چھوڑ کے تیرا دامن رحمت. سبحان اللہ. حد سے گزری ہے نادانی کوئی بھی تیری بات نہ مانی, حد سے گزری ہے نادانی کوئی بھی تیری بات نہ مانی, گھیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم
سے بھولے ہوئی ہے کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے چھوڑ کے تیرا دامن رحمت اور علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا فرقہ فرقہ ہو گئی وحدت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھولے ہوئی ہے چھوڑ کے تیرا دامن رحمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. جو آج کے حالات ہیں ہمارے اس حوالے سے بہت خوبصورت کلام پیش کیا جناب حافظ عبدالرحیم صاحب نے، اور یہ وہ باتیں ان اشعار میں تھیں جن کو واقعی ہم نے چھوڑا ہے تو ہم ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. صرف دعوے نظام مصطفیٰ کے کام نہیں آتے، ایک منشور جب آپ اپنا بنا لیتے ہیں اور وہ لے کر چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ بھی آپ نافذ دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے اندر برکات بھی دیکھیں گے اس نظام مصطفیٰ کی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. مختصر وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. پھر سے خواب ٹوٹ گیا. یہ بھی پھر ٹوٹ گیا. ابھی تو نیا لگایا تھا نا. کبھی تو گڈ ڈیسیژن لے لیا کرو. سینیٹری فٹنگز کا بیڈ ڈیسیژن اور آپس کی ٹینشن سے بچو. صرف ماسٹر سینیٹری فٹنگز ہی لگواؤ. واو کتنا خوبصورت ہے. بالکل تمہاری طرح. یہ ٹوٹے گا نہیں. اچھا تو پھر پورے گھر میں ماسٹر سینیٹری ہی لگوا کر دو. اتنا خرچہ؟ خرچہ نہیں، سستا. ماسٹر کی سلور سیریز زبردست ڈیزائنز اور ماسٹر سٹینڈرڈز کے مطابق بہترین کوالٹی جو ہر ایک کے بجٹ میں فٹ آئے. اب تو خوش ہونا میرے گڈ ڈیسیژن سے. پورے گھر میں ماسٹر سینیٹری ہی لگ گیا ہے. او ہیلو، یہ میرا گڈ ڈیسیژن تھا. سنو اب تمہارا خواب نہیں ٹوٹے گا. ماسٹر سینیٹری گڈ ڈیسیژن. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. گفتگو چل رہی تھی جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے PP 213 کے، اور امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان بھی ہیں ان کے، اور اسی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ مہمان اسکالر، مذہبی اسکالر شامل ہوئے ہیں جناب حافظ صفی اللہ صاحب جو خوبصورت بولتے ہیں. ہمارے ٹرانسمیشن میں پہلے بھی ایک مرتبہ تشریف لا چکے ہیں. صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت طلبہ عربیہ جنوبی پنجاب کے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں جو گفتگو چل رہی تھی اسی حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی کیونکہ
ایک الگ اپنا معیار رکھتی ہے اور الگ منشور رکھتی ہے، تو اس کی خدمات جو سماجی خدمات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. ہم آپ کے حوالے سے بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ملتان میں، کیونکہ آپ ضلعی امیر بھی ہیں، تو بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ سماجی حوالے سے کر رہے ہیں. جو جماعت اسلامی کا سماجی کام ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے، یا اس حوالے سے اور بہت سارے دیگر کام ہیں، تھوڑی اس کے اوپر بھی بتائیے کہ کیا اس کی خدمات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ الحمدللہ جماعت اسلامی اس سیاست پر یقین رکھتی ہے جو خدمت کی سیاست ہے. کیا بات، امانت و دیانت کے ساتھ خدمت، یہی سیاست کا اصل چہرہ ہے. جی جی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جی. اس لیے جماعت اسلامی جو ہے نا جی وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے بھی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھی، کیونکہ وہ ایک این جی او ہے، ریکگنائز ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل میں اس نظام کو چلانے والا دماغ ہے، اس نظام کو چلانے والے جو ہاتھ ہیں اور اس میں جو کردار ہے، وہ اصل میں وہی ہے جو جماعت اسلامی نے قوم کو دیا ہے، ڈیولپ کیا ہے. بہت خوب. تو یہ اصل میں یہ ہے، ورنہ وہ ایک اس کے تھرو ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اگر میں صرف ملک کے حوالے سے بتاؤں کہ 2005 کا زلزلہ آیا، اس وقت پاکستان آرمی نے بہت آگے بڑھ کر کام کیا، لیکن دوسرے نمبر پر جو آرگنائزیشن تھی وہ الخدمت فاؤنڈیشن. 2010 کا سیلاب آیا، اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر خدمت کرنے والی جماعت تھی. پھر 2014 کا سیلاب آیا، پھر کرونا آیا 2019 کا اور 20 کا، اور اب یہ جو پچھلا سیلاب آیا ہے، اس سیلاب نے جب پاکستان کا 33% رقبہ جو ہے اس سیلاب سے متاثر ہوا، تو اس وقت جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر پہ کام کیا ہے. اور اب الخدمت فاؤنڈیشن دنیا میں جو ہے خدمت کرنے والی این جی اوز میں 5ویں نمبر پر ہے. اور یہ اب اس کا دائرہ صرف پاکستان کے اندر نہیں رہ گیا بلکہ یہ بین الاقوامی ہو گیا. اب ٹرکی کے اندر آپ کے معلوم ہے کہ وہاں جب زلزلہ آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم وہاں گئی اور وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا. اسی طرح جاپان ہے اور دوسرے ممالک میں یہ آرگنائزیشن الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ریکگنائز ہے. اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کے باعث ہو رہا ہے، کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے جو ٹرکی میں جا کر ریلیف کا کام کیا، تو ٹرکی کی گورنمنٹ نے بھی اور وہاں کے جتنے ایمبیسڈرز تھے انہوں نے ان کو ایز اے پاکستانی ایمبیسڈر لیا کہ یہ پاکستان کی ٹیم آئی ہے جنہوں نے ہمارے عوام کی خدمت کی ہے. تو ایک پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں فخر ہے. جو پاکستان کے اندر ہے، میں آپ کو صرف مختصر سا بتا دوں کہ 92 ہسپتال اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن چلا رہی ہے. 400 ڈسپنسریز اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن چلا رہی ہے. 3000 سے زیادہ جو ہے نا جی وہ لیبارٹریز اور کلیکشن سینٹر چلا رہی ہے. 1200 ایمبولینسز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. اس میں 20,000 سے زیادہ یتیم بچے ہیں، ان کی تعلیمی کفالت کریں، ان کی کفالت نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمی کفالت کا ہے. اور ان کے 16 سے زیادہ لگژری قسم کے ان کے آرفنیج ہاؤسز ہیں جہاں ان آرفنز کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. 4 لاکھ بچے ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کو تعلیمی وظائف سالانہ بنیادوں پر دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے 12,000 سے زیادہ خواتین ہیں جن کو ماہوار راشن دیا جا رہا ہے جو کہ بیوہ خواتین ہیں اکثر. یہ اسی طریقے سے صاف پانی کے پروجیکٹس ہیں. خود ملتان کے اندر الحمدللہ نشتر ہسپتال کے اندر ہم نے ایک صاف پانی کا آج سے 7 سال پہلے فلٹریشن پلانٹ لگایا تھا جو چلر کے ساتھ تھا. کارڈیالوجی سینٹر میں ہم نے لگایا ہے. شہباز شریف ہسپتال میں ہم نے لگایا ہے. اسی طریقے سے معصوم شاہ روڈ اور جو ہے نا جی اپنا بستی خداداد کے اندر اس طرح جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، جیسے اب ہم نے الخدمت ہاسپٹل بنایا ہے اس کے اندر ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے. تو یہ بہت اعلیٰ معیار کے سٹینڈرڈ جو ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے لگائے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جس دن سے یہ فلٹریشن پلانٹ کام کرنا شروع کیا ہے اس دن سے آج تک یہ کبھی
ایک دن کے لیے بھی جو ہے یہ بند نہیں ہوئے، یہ راؤنڈ دا کلاک لوگوں کو صاف پانی مہیا کر رہے. تو یہ اسی طریقے سے ہم نے ایک بہت اچھی لیبارٹری جو کہ پاکستان کی ایک بڑی نمائندہ، ایک بڑی میجر جو ہے وہ لیبارٹریز میں سے الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ سارا جو ہے ملتان کے اندر بھی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پورے پاکستان کے اندر بھی ہماری سماجی خدمات ہے. اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ سیاست اصل میں جو ہے عوام کے دیے ہوئے اختیارات اور عوام کے دیے ہوئے وسائل کو امانت و دیانت کے ساتھ عوام کی خدمت پہ خرچ کرنے کا نام سیاست ہے، اور یہی جماعت اسلامی کرتی ہے اور یہی اس کا مشن ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین، کل 17 رمضان المبارک تھا اور یوم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حبیب خدا حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آپ کا یوم تھا. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم مختصر آپ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جناب حافظ صفی اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، سیدہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی خدمات جو ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک تو آپ نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب کو بٹھایا کہ جو ملتان کی قداور شخصیت بھی ہیں، سیاسی، سماجی اور دیگر خدمات کے حوالے سے ان کا ایک نام بھی ہے اور یہ ملتان کا ایک باب بھی ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے علمی جو فضیلت ہے وہ تو ایک یوں سمجھیں کہ انمٹ نقوش ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علمی مقام حاصل ہے اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے. یہ دیکھیے کہ آپ مفسرہ قرآن بھی تھیں، آپ محدثہ بھی تھیں، آپ سخن گوئی سے بھی آشنا تھیں، اور آپ کو انصاب کے حوالے سے بہت گہرا علم تھا. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب شعر گوئی کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں، اور وہ چونکہ زمانہ جاہلیت کے تمام شعراء کو جانتے بھی تھے اور ان کے دیوان بھی ان کو یاد تھے، تو آپ نے ان کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اس لیے آپ میں بھی وہ شعر گوئی اور سخن کا عنصر پایا جاتا ہے. اور اسی طرح جب آپ احادیث بیان کرتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. لیکن جب آپ طب کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں اور طب کے جو نسخے بتاتی ہیں آپ، تو پھر ہمیں یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ طب کا آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے. تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری عمر میں چونکہ علیل تھے اور بیمار ہو گئے تھے، تو بہت سارے عرب اور عجم ڈاکٹر اور اطباء مختلف نسخے بتایا کرتے تھے، تو میں ان کو لکھ لیا کرتی تھی یا ان کو ذہن نشین کر لیا کرتی تھی، تو یہ میں نے وہاں سے یاد کیے ہیں. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم صحابہ کرام کسی ایک مسئلے میں الجھے ہوں اور پھر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہو اور پھر اس کا حل نہ پایا ہو. یعنی آپ احادیث کے حوالے سے بھی آپ کی 2200 سے زائد آپ نے احادیث روایت کی ہیں، آپ کا علمی مقام بہت زیادہ ہے. ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یقیناً آپ مومنین کی ماں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دور کے بعد یقیناً آپ نے بہت علمی خدمات کی، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے علمی حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور ہم نے وہاں رجوع کیا ہو اور وہاں سے نہ ملا. دیکھیں ان کو نسبتیں حاصل ہیں. آپ سب سے بڑی نسبت تو یقیناً آپ زوجہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے خاص دوست کی بیٹی بھی ہیں، اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کی بیٹی بھی. یہ جو خدمات ہیں یہ یقیناً بہت زیادہ ہیں. ناظرین، وقت ہمارے پاس بالکل مختصر ہے. ہم نے جو دونوں موضوعات چھیڑے ہیں یہ بہت طویل ہیں اور بہت وقت مانگتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صفدر اقبال صاحب، آخر میں مختصراً اور جلدی سے کہ پیغام کیا پہنچانا چاہیں گے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہماری عوام کو؟ میرا ایک ہی پیغام ہے اس وقت پاکستان کی عوام سے اور بالخصوص ملتان کی عوام سے،
کہ ملتان کی عوام خدمت کرنے والوں کو پہچانے، ان لوگوں کو نہ دیکھے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور الیکشنز کے دنوں پہ بہت سارا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر سڑکوں، گلیوں، محلوں، چوراہوں کو سجا دیتے ہیں بینروں سے، پینافلیکسز سے، جھنڈوں سے، اور پھر عوام کو مروب کر کے ایک آدمی کا جو ووٹ ہے وہ اس کو سنیچ کر لیتے ہیں، چھین کر لے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی طرف آئیں جو سارا سال آپ کی خدمت کرتے ہیں، سارا سال آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت اس پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ایک ایسی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس قیادت پر کوئی نہ اس کی پر کوئی کرپشن کا دھبہ ہے، نہ کوئی خیانت کا دھبہ ہے، بلکہ وہ قیادت سراسر خدمت کرنے والی، ملک، قوم اور جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی ہے، جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کی قیادت ملتان کے اندر ہم نے الحمدللہ تمام سیٹوں پر ہی تقریباً ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں۔ جماعت اسلامی ترازو کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے، تو میں عوام سے صرف ایک اپیل کروں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس سیٹ پر کتنا قد آور کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، بلکہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ترازو خدمت کرنے والے لوگوں کا نشان ہے، تو آپ ترازو کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت افطار بالکل نزدیک آ چکا ہے۔ جناب حافظ صفی اللہ صاحب ہمارے پاس دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ حافظ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ مزید وقت لیں گے اور ہم ایک کھلے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا علمی مقام عطا فرمایا، بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان اور امیدوار جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے PP 213 کے امیدوار جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا۔ جناب حافظ عبدالرحیم صاحب، حافظ ارسلان صاحب، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان۔